بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے محراب کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ ARYQ ٹیلی ویژن سے براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 8 نومبر ہے۔ اقبال ضرور یاد آتے ہیں، اور جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر ان کا پیغام بھی یاد آتا ہے، اور ان کا پیغام صرف 2 باتوں پر مشتمل ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک مسلمان کی طرح زندگی بسر کرو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کے بغیر زندہ بھی رہ سکو۔ اور دوسرا پیغام، بمصطفیٰ برساں خیش رو کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی ضروری ہے۔ آپ کی اطاعت اور اتباع ہی آخری کامیابی کی منزل ہے۔ جو وہاں نہ پہنچ سکا وہ گویا بو لہب ہے۔ اس پیغام کو انہوں نے قرآن حکیم سے لیا ہے۔ قرآن حکیم ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے خالق کا، ہمارے مالک، ہمارے رب کا۔ اور اس قرآن کا خلاصہ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے، جس میں اللہ کی حمد سے لے کر ہدایت کی دعا، سابقہ اقوام اور ان میں مغضوب اور ضالین تک کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ آپ جو کچھ ارشاد کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا خلق عظیم ہی ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت ہے۔ تو ناظرین اور حاضرین، آج کا ہمارا موضوع بھی گزشتہ ہفتے کا تسلسل ہے، خلق عظیم کی عملی جہتیں۔ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری کی خدمت میں کہ وہ تلاوت کلام مجید سے پروگرام کا آغاز کریں۔ قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. قرآن حکیم اللہ کا کلام، یہ صدائے شیریں غار ہرا سے گونجی، کوہ فاران، دار ارکم، صفہ اور مدینہ سے ہوتی ہوئی پوری کائنات میں پھیل گئی۔ پھر صدائے شیریں نے پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لے لیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ ہم سب اس کی پناہ میں ہیں۔ ہم سب پر رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس ذات کا احسان کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس صدا کو بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انہی میں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں۔ قرآن فہمی، فکر اسلام، مفسر قرآن اور مفکر اسلام علامہ سید پیر ریاض حسین شاہ صاحب کی صحت
اور سلامتی کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا وجود ہے کہ آپ اس دنیا کے حقیقی عملی موضوعات پر ہمیں درس دیتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں صدائے محراب، اور یہ پروگرام آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع خلوق عظیم کی عملی جہتیں، اور اس پر شاہ صاحب ارشاد کریں گے۔ اس سے پہلے ہم عزم اور واجب سمجھتے ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ میٹھا شیریں نام ہے جس پر ہم، ہمارے والدین اور ہماری آئندہ نسلیں قربان۔ سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ سلام، اور سب سے پہلے سہیل احمد قادری تشریف لائیں گے سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ درود پاک پڑھیے ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، خوشبو تیری گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا نہ دو جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا نہ دو جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، حیرات مجھے اپنے
محبت کی عطا پہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. اور مقطع سماعت فرمائیں. یوں دور ہوتا اب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس ہاں کوئی شاہ ہے بریدہ صحرا میں ہو جیتے ہاں کوئی شاہ ہے بریدہ. اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کون روتا ہے. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا یہ تو طیبہ کی یہ تو طیبہ کی یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تھا ان کی نظر کا
تلوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں، رہ گئے منزلیں سدرا پہ پہنچ کر جبریل ارے چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگیں، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگیں، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ لوگوں، یہ نسبتیں بڑی معتبر ہوتی ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے در و دیوار کو نسبت ہو تو لپٹ لپٹ کر روتے ہیں ہم۔ اگر ان کی اولاد کا معاملہ آئے تو اس لیے سادات کی عزت کیا کرو، سادات سے محبت کیا کرو، سادات کا اکرام بہت ضروری اور لازم ہے۔ اور اسی لیے جب سید ریاض حسین شاہ صاحب حکم فرماتے ہیں تو میں سر جھکائے چلا آتا ہوں۔ یہ اسی نسبت کا فیض ہے، اسی نسبت کے فیض کی وجہ سے ہم یہاں سب جمع ہیں اور آپ کے ارشادات سننے کے لیے متمنی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت تشریف لاتے ہیں جناب حافظ طارق بشیر صاحب۔ حافظ طارق بشیر صاحب۔ درود پاک
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے. کن کی؟ علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. اور شعر سنیے گا آپ. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کیوں؟ کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. ہاں کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. اور بڑا ہی پیارا شعر سنیے گا. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہے، یہ جب چاہے اثر کر دیں، یہ جب چاہے اثر کر دیں. ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دیں. ضیاء کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیوں تانا کہ
بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا، کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے۔ اور بڑا پیارا شعر، پڑھو تطہیر کی آیت، تمہیں معلوم ہوگا یہ، پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم ہوگا یہ، پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم ہوگا یہ، ڈھلی ہے جو طہارت میں ردا ان کی وراثت ہے، ڈھلی ہے جو طہارت میں ردا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، اور نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ،
مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا سرکار کے جس دل میں بسے غم نہیں ہوتے سرکار کے جس دل میں بسے غم نہیں ہوتے اس دل کے کبھی رنج و الم کم نہیں ہوتے اس دل کے کبھی رنج اور شعر سنیے گا آپ جس لمحہ تیری یاد ہمیں آتی ہے آقا اس لمحہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نہیں ہوتے اس لمحہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نہیں ہوتے سرکار کے جس دل اور حقیقت پر مبنی شعر دن رات خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں لیکن دن رات خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں لیکن وہ پھر بھی میری ذات پہ برہم نہیں ہوتے وہ پھر بھی میری ذات پہ برہم نہیں ہوتے سرکار کے جس دل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام صدائے محراب ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے براہ راست قرآن حکیم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ ہی خلق کے اعلیٰ ترین منصب پر اور مرتبے پر فائز ہیں اس خلق عظیم کی عملی جہتیں کیا ہیں آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے اور درخواست گزار ہوں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سرپرست اعلیٰ
مفکر اسلام، مفسر قرآن پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خدمت میں کہ اس موضوع پر آپ لب کشا ہوں۔ پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ ناظرین اور حاضرین، آج کی اس درسی نشست میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، خصوصاً میرے آباء و اجداد کی زمین اچ شریف سے جو وفد آیا ہے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہمارا عنوان ہے خلق عظیم کی عملی جہتیں۔ ایک گفتگو کا حصہ آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں، آج یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ یا کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، روحانی لوگوں کے ہاں مختلف طریقوں سے سمجھی گئی ہے۔ علامہ بقلی نے عرائض البیان کے اندر ایک مقام پر خامہ فرسائی کی اور لکھا کہ سب سے بلند اخلاق اور سب سے عظیم اخلاق کس شخصیت کا ہو سکتا ہے؟ وہ روحانی دنیا میں ڈوب گئے اور فرمانے لگے کہ عالم ارواح میں جس وقت اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس صاحبہ کا مزہ چکھا اور اپنے
روحانی وجود کے ذرے ذرے کو سورج سے زیادہ روشنیاں بخشیں، خلق عظیم بھی اسی کی میراث ہوئی۔ اشارہ تھا رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف۔ گرامی قدر ناظرین، فارسی زبان کا ایک مصرع کسی شاعر کا مجھے ودیعت ہوا کہ عشق برسر قدمے و حسن براہ گاہے، حسن براہ گاہے، کہ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ عشق کو اپنی محبت کا مرکز مل جائے، اس کو محبوب مل جائے، بہت بڑی بات ہے۔ عشق بر ہر قدم ہے، عشق کی تو پہچان یہی ہے کہ وہ گھومتا ہے، رقص کرتا ہے، جاتا ہے، وہ تو آگ کے شعلوں میں جل جاتا ہے کہ شاید مجھے اس کے اندر سے محبوب مل جائے۔ عشق بر ہر قدم ہے، عشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ادا اور اپنا ہی مزہ اور اپنا ہی اسلوب رکھتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عشق براہ گاہے، حسن براہ گاہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حسن خود آگے بڑھے اور جو چاہ رہا ہے اس کو سینے سے لگا۔ حسن براہ گاہے، حسن جب نوازے تو اس کا پہلا منظر وہ تھا جب حسن نے خود کہا کہ الستو بربکم، تو محبت میں کی اور اس نے کہا بلا۔ کہتے ہیں پہلی آواز جس نے خدا کی ربوبیت کی پہچان پر بلا کہا وہ آواز مصطفیٰ کریم کی تھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ جو خوشبو ہے یہ کسی کسی کا مقدر ہے۔ میرے دور کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نہ نوازنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ کسی کی طلب میں سرگرداں ہونا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، خلق عظیم خوشبو بھی ہے، خلق عظیم نور بھی ہے، خلق عظیم ادا بھی ہے، خلق عظیم نوازش بھی ہے، خلق عظیم امتحان بھی ہے، خلق عظیم مسافر بھی ہے، خلق عظیم منزل بھی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علامہ بقلی کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی کہ بندہ جس وقت پڑھتا ہے تو وہ صاحب حسن میں اتنا کھو جاتا ہے کہ قلم ٹوٹ جاتا ہے، اور
زبان گونگی ہو جاتی ہے، کوئی کیا کہے۔ اس کا نقشہ کہ حسن براہ گاہے، آئیے مدینہ جاتے ہیں۔ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہو چکے تھے۔ صبح شام قرآن کی تبلیغ ہوتی، درس قرآن کے حلقے ہوتے، نوازشیں ہوتی، عطائیں ہوتی، دیدار ہوتے، زیارتیں ہوتی۔ عجب روحانی ماحول تھا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ پرانی جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر حضور کی آمد کی خبر دی گئی ہے کہ آخری رسول آئیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی، ان کا حلیہ یہ ہوگا، ان کے ساتھیوں کی تعریف یہ ہوگی، ان کے غلام ایسے ہوں گے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ایسے ہوں گے۔ تورات سے لے کر انجیل تک اور صحیفے جتنے بھی ہیں، سب میں یہ خبریں آئی ہیں۔ تڑپ تھی ان روحوں کے اندر جنہوں نے حضور کی اطاعت میں سر محشر بلا کہا تھا۔ اس صحابہ کا مزہ پھر پانے کے لیے وہ پوری زمین پر تلاش کر رہے تھے کہ حسن ملے گا کہاں، جس کی خبریں پائی ہیں وہ کہاں ہیں۔ میرے دوستو، ایک زمانے میں میں سری لنکا گیا تو وہاں بہت بڑا محل ہے، میلاد کا مقالہ میں نے پڑھنا تھا، ممتاز محل اس کا نام ہے۔ تو اس کے اندر مجھے ٹھہرایا گیا، تو محل بڑا خوبصورت ہے کہ سمندر کی لہریں آ کر کے محل کی دیوار کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ تو رات کے پہلے حصے میں تو خوف سے نیند نہیں آتی، دوسرا حصہ عبادت کا اگر ذوق ہو تو لہروں میں حسن کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میری سوچیں پرواز کر کے وہاں پہنچ گئیں کہ یہ سمندر، یہ دیس، آدم ادھر اترے اور ہوا جدے اتری، بیچ میں سمندر کالا، موجیں ہی موجیں۔ آدم پہنچے کیسے وہاں، اور عرفات کا میدان سجا کیسے، عرفان کی سوغاتیں ملی کیسے ہیں۔ پھر یہی خیال آیا کہ حسن براہ گاہے، کہ جس نے اتارا اس نے ملنے کی تڑپ پیدا کی۔ آبنوس کی لکڑی کاٹی گئی، پھٹوں سے کشتی بنی،
آدم نے اکیلے ہی کشتی سمندر میں ڈال دی. شاید آدم چلانے والے نہیں تھے، حسن براہ گاہ جو بھیجنے والا تھا وہی چلا رہا تھا. تو وہ سمندر پار ملاقات ہو گئی، عرفان مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو ادھر تڑپ پیدا کر دیتا ہے، ادھر شمع جلا دیتا. روشنیوں کی تڑپ انسان کی روح میں کسک پیدا کرتی ہے. میرے پیارے دوستو، اپنے بخت میں یہ دعا ضرور مانگو کہ اللہ قدم محبوب کی طرف بڑھائے، اور جس کو آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے دل میں یہ خیال بھی ڈالے کہ وہ خود ہی تمہیں سینے سے لگا لے. میں نے کہا کتابوں کے اندر تو یہ بات آئی تھی کہ آنے والے ہیں رسول، جلوہ فروز ہونے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں. تو جہاں جہاں علم تھا اور علم موج مار رہا تھا، وہاں تڑپ بھی تھی کہ جاؤں ڈھونڈوں وہ محبوب کہاں ہے، وہ کیسا ہے. دیکھو، محبوب بڑا ہو تو سفر بھی بڑا ہوتا ہے اور عاشق بھی بڑا ہو جاتا ہے. حضور بڑے تھے تو ان کے صحابہ بھی بڑے ہو گئے. چاہ ڈھونڈا، طلب کی ان کے قدموں میں بیٹھے. اللہ اکبر. ایک آدمی یہودیوں میں، اس نے ایک روایت تورات میں پڑھی، وہ بھی مدینہ پہنچ گیا، ڈھونڈنے لگ گیا محفلوں میں کہ مجھے وہ حضور مل جائیں جن کے بارے میں ہماری کتاب کہتی ہے کہ وہ آئیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. ادھر سے عیسائیوں میں بھی عشق نے موج ماری اور وہ اللہ کا بندہ اس سے بھی پہلے ڈھونڈ رہا تھا. کتنا عظیم مقدر تھا کہ اللہ نے اس کو 300 سالوں سے بھی زیادہ عمر دی کہ تجھے ڈھونڈنے میں مزہ آتا ہے تو ڈھونڈتا رہے، تو تلاش کر. کبھی کلیسا میں، کبھی چیپل، کبھی چرچ. آگ کے شعلوں سے نفرت ہو گئی. کہا کہ جس محبوب کی میں نے کہانی سنی ہے وہ شرک سے نفرت کرتا ہے، وہ شرک سے نفرت کرتا ہے. وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غلام بن کر مدینہ آ پہنچے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق، اس نے تو غور سے حضور کا چہرہ دیکھ لیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو پہلے خیال کیا ہو نہ ہو میرا محبوب یہی ہو. پھر غور سے دیکھا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر غور سے دیکھا کہ ان کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ یہ دل میں کھپتے ہی چلے جاتے ہیں، دل میں کھپتے ہی چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تاریخ ان کو عبداللہ بن سلام کے نام سے یاد کرتی ہے. قلم پکڑ لیا
دوات سامنے رکھ لی، نعتیں لکھنے بھی لگے، نعتیں گنگنانے بھی لگے، نعتیں کہنے بھی لگے، نعتیں سنانے بھی لگے۔ وقت نہیں کہ میں ان کے کلام کی دل ربائی آپ کے سامنے لاؤں۔ یہاں بس ایک نصیحت کروں گا کہ قلم والے کا ساتھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، لیکن چہرے والے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ مقبولیت کی سند جو ہے، قلم والوں کا قلم ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہک سکتے ہیں، لیکن اذا رؤوا ذکر اللہ والوں کا قبلہ دل نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ علم کی قدر کرو، لیکن علم دیتا بھی ہے، علم بٹکتا بھی ہے، لیکن جس کو چہرے کی سند ادھر سے مل جائے وہ بٹکتا نہیں ہے، وہ بٹکتے ہوں کو منزل دیتا ہے۔ شاید اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ امام جعفر صادق پاک فرماتے تھے صرف ایک چہرہ نہیں، نحن وجوہ اللہ، نحن وجوہ اللہ، ہم سارے ہی چہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے چہرے چہروں میں اترتے ہیں، چہرے میں اترتے ہیں، اور انسان دیکھتے دیکھتے، کھوتے کھوتے، سفر روحانی کرتے کرتے علی تک پہنچ جاتا ہے۔ علی اپنے محبوب تک پہنچا دیتے۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کو پہچان لیا، انہوں نے بھی پہچان لیا، دل کی دھڑکنیں حضور پر نثار کر دیں، لیکن تھی غلامی، اور بڑا سنگ دل آقا تھا جس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ میری مراد ہے سلیمان فارسی۔ پیارے دوستو، میں آج جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مولوی صاحب میں بہت اس حدیث میں کھو گیا، اور میرے ہاتھ جو پھول لگا وہ یہی کہ حسن براہ گاہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے کہا کہ چلو چندہ کرتے ہیں، کر کے تو ان کی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں، ان کی آزادی اور نجات کے لیے سوچتے ہیں۔ خلق عظیم جس چشمے سے پھوٹتا ہے، وہاں سے لوگوں کی آزادی کا سویرا نظر آنے لگ جاتا۔ جو جہاں گرفتار ہے، جو جہاں مقید ہے، جو جہاں محصور ہے، کوئی اس کی سنگلیں توڑنے والا بھی ہے، کوئی اس کی زنجیریں توڑنے والا بھی ہے، کوئی اس کی غلامی کو آزادی میں بدلنے والا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے یَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ کام صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کا ہے۔ جناب آقا نے، میں اس منظر پر پہنچوں گا تو میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پر بولنا شروع کر دوں گا۔ ان کے مالک نے کہا کہ میں آزاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سلمان فارسی کو میں آزاد کرتا ہوں، لیکن
نخلستان میں کھجوریں اگانے کا موسم ہے، یہ اتنے درخت لگا کر کے مجھے دے تو پھر میں آزاد کروں گا۔ اس نے درخت اتنے بتا دیے کہ وہ پورا سال لگاؤ تو اتنے درخت نہیں اگتے۔ کئی درخت لگانے والے اتنی تعداد بتا دیتے ہیں کہ ساری زندگی اتنے درخت نہیں اگتے، نہ اگائے جا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو کسی بندے نے کہا شاہ صاحب جائیداد کتنی اکٹھی کی ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا سارا جنگل فقیری کی جائیداد ہوتی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جائیدادوں سے کیا ملتا ہے؟ فقیر کی گدڑی سے بہت کچھ ملتا ہے، غوث پاک کی گدڑی سے نہیں ملا، غریب نواز کی تیلیوں کی ٹوپیوں نے کچھ نہیں دیا۔ معاف کرنا میں علم کے مخالف نہیں، علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن آپ علم کی تعریف غلط کیوں کرتے ہیں کہ علم یونانیوں کا فلسفہ سیکھنے کا نام نہیں ہے، علم محمد عربی کے قدموں کے نقوش جاننے کا نام ہے۔ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ، میری بات کو سمجھے، اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، کوئی اور کتاب نہیں اتری ہے، قرآن اتارا ہے۔ قرآن سے بے اعتنائی مولانا تمہاری اور میری ذلت کی وجہ بن گئی ہے۔ اگر ہم قرآن کو سینے سے لگائیں تو قرآن والا آسمان سے مدد اتارے۔ تو سلمان فارسی تھوڑے پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور اتنے درخت کون اگائے گا؟ اس نے تو اتنے درخت کہہ دیے ہیں، کون اگائے گا اتنے، کون لگائے گا؟ تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا سلمان تم اکیلے درخت نہ لگاؤ، تیرے ساتھ میں بھی درخت اگانے لگتا۔ یہ تھا وہ منظر کہ غلام کی جگہ مزدوری کرنے کا اخلاق، کہ جو ہستی آپ پر فریفتہ ہو رہی ہے، مذاہب کے اوراق کھنگالے ہیں، ادیان کا مطالعہ کیا ہے، ہر معبد میں جھانکا ہے، دانش کے آئینوں میں دیکھا ہے، اور کہتے آئے ہیں کہ میرا محبوب یہ نہیں ہے، مدینہ پہنچے تو جناب حسن براہ گاہے، حسن براہ گاہے، حسن براہ گاہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے سلمان فارسی کے ساتھ جا کر درخت اگاتے۔ کیا دنیا میں کوئی آقا آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے غلام کی جگہ اپنے ٹیکسی ڈرائیوری کو کہے کہ آج تو نہ چلا، تیری جگہ میں چلاتا ہوں، آج اپنی زمین میں تو بیج نہ بو، میں بوتا ہوں، آج تیری جگہ پسینہ میرے ماتھے پر دیکھنے میں آئے گا۔ کوئی جہاز کھینے والا اس کا آقا کہے کہ آج تو مزدوری نہ کر، میں کر۔ کوئی پانی چاہنے والا ہو تو اس کی جگہ کنویں سے پانی نکالنا، یہ اخلاق عظیم یا مصطفیٰ کا ہو سکتا ہے یا علی کا ہو سکتا۔ علی کا نام میں نے کیوں لیا؟ ان کا کام یہی تھا کہ جس کو پانی نہ ملتا، اب کہتے ہیں علی خود پانی نکالے اور پانی نکال کر دے گا۔ پانی جب بھی چشمہ بن کے پھوٹا ہے، خاندان رسول کے گھر کی دہلیز کو اس نے چوما ہے۔
پانی جب بھی بند ہوا ہے یزید کی طرف بند ہوا ہے، اور ظلم اور طغیانیوں کے طوفان اگر اٹھے ہیں تو یزیدیت سے اٹھے ہیں، اور جنت کے چشمے اگر اللہ نے حوالے کیے ہیں تو حسن اور حسین کے حوالے کیے ہیں۔ اب سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اب سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اب سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جوانوں کے سردار وہ ہیں، تو جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سارے ہی جوان ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حسین کی سرداری میں آنے کے لیے بوڑھے کہیں گے مولا بوڑھا کر کے داخل نہ کرنا، جوان کر کے داخل کر تاکہ حسین اور حسن کا نظارہ کرتے رہے۔ علی وقار دوستو، دوسروں کے ساتھ مدد کرنا، مقام دیکھیں نبوت کا کتنا اونچا ہے، اپروچ دیکھیں عرش معلیٰ، سفر دیکھیں معراج، وزیر دیکھیں جبرائیل، اور کام دیکھیں کہ غلام کی جگہ درخت لگا رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے تقریباً 600 ریفارمرز کے حالات پڑھے ہیں، ان کی بائیوگرافیز پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ہٹلر کو پڑھا ہے، مسولینی کو میں نے پڑھا ہے، چرچل کو میں نے پڑھا ہے، گریسی کو میں نے پڑھا ہے، قائد اعظم کو الحمدللہ میں نے پڑھا ہے، علامہ اقبال کو میں نے پڑھا ہے، میں نے ان کی بائیوگرافیز دیکھی ہیں، خوبصورت باتیں جو ان کی زندگی کی ہیں، سلام ان کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ مزدوروں کے کپڑے پہن کر اپنے غلاموں کی جگہ کام کرنا تاکہ اس کی غلامی کے دن ختم ہو جائیں اور اس کی آزادی کی صبح طلوع ہو جائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا رک کے یہ بھی عرض کروں کہ اسی منظر کو دیکھ کر کے کسی فارسی شاعر نے یہ شعر یہاں جس وقت اس نے دیکھا کہ حضور کام کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک مسافر غریب، اس کی آزادی کے لیے حضور محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس نے یہ دیکھ کے کہا کہ عشق بر ہر قدم وہ حسن براہ گاہ، کہ عشق کی جو عادت ہے کہ وہ مچلتا تڑپتا رہتا ہے، لیکن یہ حسن کا ایثار دیکھیں اور حسن کا جلوہ دیکھیں کہ سلمان فارسی کے برابر لا کے ان کے لیے مزدوری کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہی میں رک کر عرض کروں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں، عرفان جمیل صاحب کے نام میری باتیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پڑھا لکھا آدمی نصیب کیا ہے، ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کے یہ سربراہ ہیں، نام نہیں لیتا، نام لینے میں برکت، نام نہ لینے میں برکت ہے، شاعر ہیں عرض وطن کے اور عظیم شاعر ہیں، اور سرائکی کلام بھی ان کا میں نے پڑھا ہے تو متاثر ہوا ہوں۔ عرفان جمیل صاحب
اخلاقیات کی تاریخ میں اور رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ پلے باندھنے والے ہیں۔ سرکار عالمیہ نے فرمایا لا تکونوا امتن، لا تکونوا امتن، یہ اما نہ بنو، اما یہ الف میم عین اور نقطوں والی تا، اما نہ بنو، اما نہ بنو۔ میں آج لغت کے سمندر میں اترا کہ یہ اما کیا چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اما نہ بنو زندگی گزارتے ہوئے۔ کہتے ہیں جو شخص اما بن جاتا ہے بے وقار ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں آگے کہا وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کا کوئی وطن بناؤ جہاں ٹک کے رہو۔ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، وطنو کا مطلب ہے کہ ٹک کے، جس طرح وطن بندہ کا گھر ہوتا ہے، سکونت ہوتی ہے، بندہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، کہیں دائیں بائیں نہیں جاتا، ادھر ہی رہتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا، ادھر ہی رہتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اپنا کوئی وطن بڑھاؤ، پھر ادھر ہی رہو۔ بچے جس معنی بیان کرنے کے لیے ہم نے اپنا وطن مصطفیٰ اور علی کو بنا لیا ہے، ہم نے اپنا وطن بنا لیا۔ آپ کی مرضی مسافر گھومتے رہو، آپ کی مرضی آوارہ گردی کرتے رہو، آپ کی مرضی جدھر چاہو جاؤ، آپ کی مرضی سمندر کی موجوں میں چھلانگ لگاؤ، ہم نے تو علی کو وطن بنا لیا ہے، بنا لیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اما نہ بنو۔ اخلاقیات کا یہ عظیم سبق ہے جو میں تمہارے نام عرض کر رہا ہوں۔ اما اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لاڑی لگ، پنجابی میں کہتے ہیں لاڑی لگ۔ ادھر علامہ بشیر القادری صاحب کہیں شاہ جی ایبٹ آباد جاؤں، میں کہوں ایبٹ آباد جاؤں۔ قاسم مجھے کہ جی کراچی جاتے ہیں جی صبح، میں نے کہا چل کراچی جاتے ہیں۔ مختار صاحب مجھے کہتے ہیں نہیں جی ہم دلی جاتے ہیں، میں کہا چلو جی ادھر جانے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے مدینہ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو ادھر۔ وہ آدمی بکھر جاتا ہے، اس والا ادھر کھینچتا ہے، اس والا ادھر کھینچتا ہے۔ اما وہ ہوتا ہے جو 100 آدمیوں کی باتیں سنے اور ان کے پیچھے جائے اور اپنی اس کی رائے کوئی نہ ہو۔ حضور نے کہا بے رائے، بے تدبیر اور بے مقصد ہر آدمی کے پیچھے لگ جانے والا ایسے بندے نہ بنو، کسی کو اپنا وطن بناؤ۔ کوئی پیر مانا ہے، پیر تو سونا وطن بناؤ اس کو۔ ہوتے ہم قادری ہیں، نعرے ہم کوئی اور لگاتے ہیں، ہوتے ہم نقشبندی ہیں، نعرے ہم کوئی اور لگاتے ہیں۔ اگر قادری ہیں تو غوث پاک ہی کو وطن بنا لو، دائیں بائیں نہ جاؤ، بھٹکو نہ۔ جو آدمی سچا پیر پکڑتا ہے نا، وہ پیروں کے دیدار کو 1,00,000 کروڑ حجاں سمجھتا ہے۔ معاف کریے، پیر ادھر بھٹکتا رہتا ہے تو میں کہتا ہے یہ کرو، اور آپ جو ہے کسی اور ملک میں جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ سنیں، جو اپنے نظریات ہیں، اپنی آئیڈیالوجیز ہیں،
جو اپنے افکار ہیں، جو اپنی تعلیمات ہیں، اس کی چوکی کی جاتی ہے۔ حضور نے کہا لا تکونو امے نہ بنو۔ اچھا، اب میں درمیان میں تشریعاتی جملہ ہے، میں وہ بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ ان احسن الناس احسننا وان ظلم الناس ظلمنا۔ تم اپنے اخلاق کا قاعدہ اور کلیہ یہ بنا لو، جڑا میرے نال چنگا کرسی میں او دے نال چنگا کرسی، جو میرے ساتھ اچھا چلے گا میں اس کے ساتھ اچھا چلوں گا، جو میرے ساتھ ظلم کرے گا میں بھی آگے سے ظلم کروں گا۔ تمہارا اخلاق یہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا میرا اخلاق یہ نہیں ہے، میرا اخلاق یہ ہے کہ جو برا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، جو ظلم کرے گا میں دعا دوں گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی قدس سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں، جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ حضور علیہ السلام نے جس نے کاٹا حضور نے اس کو جوڑا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہے گا میں کبھی کچھ نہ دوں گا، میرے حضور نے اس کو عطا کیا، اس کو نوازا، اور جس نے ظلم کیا حضور نے معاف کیا۔ مکہ شریف میں کیسے لوگوں کو معاف کیا؟ کیا حضور کے چچا کے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالنے والوں کو حضور نے معاف نہیں کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میں نے یہ لفظ پڑھے کہ حضور اگر بہت زیادہ کسی سے ناراض ہو جاتے، بہت زیادہ ناراض ہو جاتے، تو رحمت کی ادا دیکھو کہ حضور خود محفل سے اٹھ کے چلے جاتے، اس کو کچھ نہ کہتے، آپ خود اٹھ کے چلے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سے تو ہمیں اٹھ کے چلا جانا ہوگا۔ کب تک آخر کب تک اسلامیان عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، شاید میں یہی بات عرض کر سکوں گا کہ حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اور جنید بغدادی بنا کس طرح ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ میں نام لینے لگا ہوں، با یزید بستامی، جنید بغدادی، داؤد تائی، حبیب عجمی، سفیان ثوری، حسن بصری، سفیان بن عیینہ اور سعید ابن مسیب، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے علی کی میخانے میں صحابہ۔ مجھے بتاؤ کریکٹر کیسے بنا؟ غوث پاک کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں۔ غریب نواز کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں۔ جلال الدین سرخ پوش کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں ان کی۔ تو آپ زیادہ سیانے ہیں، چٹکی سا علم نہیں ہے، ذات تے کرکلی تے تھمے نال جپے۔
غلط راستے پر نہ چلو، صراط مستقیم پر چلو۔ اللہ اکبر۔ ماں جو ہے نا، بچہ جس وقت گرتا ہے تو وہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی ماں اس کے آگے ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب میرا بچہ گرے گا تو میں اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لوں گی۔ سونے اس راستے پر چلو، آگے کوئی کھڑا ہو، کوئی آگے کھڑا ہو، کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا ہو، تمہیں دل سے لگانے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ خواجہ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خلق عظیم کا معنی یہ سمجھتے تھے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پر نظر کرتا رہے۔ جس کو یہ دولت مل جائے وہ سمجھے کہ اس کو خلق عظیم کا حصہ مل گیا۔ کان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ احیا، حضور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوست، میں اس پر انشاءاللہ اگلے سوموار کو بھی خلق عظیم پر ہی درس دوں اور محبت والے مسائل لے کے چلوں گا۔ عاجز مسکین کے لیے دعا بھی کرو کہ دن بدن گرتا جا رہا ہوں، چلو کوئی اٹھا لے گا۔ اللہ اور اس کے رسول سے امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ کا ذوق شوق، ARY QTV والوں کا تعاون، دنیا بھر میں جو لوگ جام محبت پینے والے عاشق ہیں، میرے آخری جملے آپ کے نام میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، جس آدمی نے قرآن کے ساتھ اور حضور کی ذات اور ان کی آل کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا ہے، ولایت کی خوشبو اس نے نہیں پائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انسان نہیں ہے، میں کہتا ہوں ولایت کی خوشبو اللہ تعالیٰ انہی دروازوں سے عطا کرتا ہے۔ رویے ٹھیک کرو، سوچیں ٹھیک کرو، اپنے معمولات ٹھیک کرو، انشاءاللہ العزیز اگلے پیر کو ملاقات ہوگی۔ اب لائیو پروگرام تو ختم ہو جائے گا، تو محفل ذکر کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، تو آپ سب خصوصاً اچ شریف سے میرے دوست جو آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل وہ نہیں آ سکے، آج آئے ہیں، تو محبت لے کے کوئی آنے والا ہو بچے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ اللہ خوشیاں دے آپ کو۔ تو جاتے ہوئے مجھ سے قرآن مجید کا تحفہ ضرور لے کے جائیں۔ میں آپ کو تحفہ دوں گا کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق بتاؤں، اس دنیا میں حسن بصری جو ہیں بلا کا خطیب گزرا ہے، لیکن آخری زمانے میں صرف قرآن کی وہ تلاوت کرتے تھے، باقی سب معمولات چھوڑ دیے تھے، تو صرف قرآن مجید پڑھتے، صرف قرآن مجید پڑھتے، صرف قرآن مجید پڑھتے۔ وہ کہتے اس میں کیا ہے جو مجھے نہیں ملا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ باتیں میری لائیو نہیں جا رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بچے، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 پارے روز نصیب کیے ہیں، میں اس طرح سمجھتا ہوں کوئی طاقت ہے جو مجھے اپنے پروں پر اٹھا کر کے اڑا رہی ہے۔